بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اس سے پہلے ہم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے متعلق بات کی تھی کہ وہ کیسے اسلام میں داخل ہوئے۔ چنانچہ جب یہ عرصہ گزرا تو قریش کے سردار بہت پریشان ہوئے کہ یار دین تو دن بدن پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ چنانچہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان لوگوں نے عتبہ بن ربیعہ کو بلایا، سب اکٹھے ہوئے اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جا کر بات کریں، کیونکہ آپ جادوگر بھی ہیں اور آپ ہم میں عمر میں بھی بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، تو آپ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائیں۔ چنانچہ عتبہ بن ربیعہ چلے اور آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو۔ تو عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، آپ کو دنیا میں کسی بھی چیز کی مال و دولت کی ضرورت ہے، ہم آپ کو مال و دولت دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم خوبصورت ترین لڑکی سے آپ کا نکاح کروائیں گے، اتنا مال دیں گے آپ کو کہ یہاں قریش کے سردار جو مالدار ہیں ان سے بھی زیادہ آپ کا مال ہوگا، آپ کو سرداری دیں گے، سب کچھ دیں گے، لیکن آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے جو کہنا تھا کہہ لیا؟ تو اس نے کہا آگے سے جی ہاں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الولید، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ مال و دولت کی، نہ نکاح کی، نہ مجھے سرداری کی، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تو میں اللہ کے حکم کو پھیلا کر رہوں گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا تو میں وہی پہنچا کر رہوں گا۔ اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ لوگوں کو دعوت دیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو کامیاب ہو جائیں گے، تو میں اسی پیغام کو پہنچاؤں گا اور میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی سورہ حامیم سجدہ تلاوت فرمائی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیات قرآن عربی لقوم یعلمون، یہاں سے لے کر فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو یہاں تک تلاوت کی تو عتبہ بن ربیعہ بہت غور سے سنتا رہا اور بڑا حیران پریشان ہوا۔ چنانچہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تلاوت کرتے رہے، جہاں سجدہ آتا ہے وہاں تک تلاوت کی، پھر سجدہ کیا تو عتبہ بن ربیعہ اٹھ کر چلا گیا۔ وہ اٹھ کر گیا تو ابو جہل نے دور سے آتے ہوئے دیکھا، کیونکہ حالت بدل گئی تھی عتبہ بن ربیعہ کی، تو ابو جہل نے کہا لگتا ہے کہ عتبہ ابھی عتبہ نہیں رہا بلکہ صحابی بن گیا۔ تو جیسے ہی عتبہ بن ربیعہ ابو جہل اور ان کے سردار وغیرہ جو بھی تھے ان کے قریب گیا تو جا کر کہا کہ بھئی وہ کوئی جادوگر نہیں، وہ کاہن نہیں، وہ کوئی شاعر نہیں، بلکہ وہ واقعی اللہ کا کلام ہے اور وہ تو نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ ان کے کام کو آپ برا بلا نہ کہیں، ان کو برا بلا نہ کہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر چل رہے ہیں ان کو چلنے دیں۔ ہاں اگر وہ اس عرب پر غالب آ گئے اور سردار بن گئے تو کیونکہ وہ آپ ہی میں سے ہیں تو وہ آپ ہی کے سردار ہوں گے، وہ بڑے ہوں گے، اور اگر آپ نے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو قتل کر لیا اور آپ بڑے بن گئے تو وہ آپ کی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ شاعر کا کلام ہے یا پھر وہ کسی جادوگر کا کلام ہے، وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا لگتا ہے آپ بھی صحابی بن گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو پھیلانے سے پیچھے بالکل نہیں ہٹے۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد پھر کچھ سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یوں کرتے ہیں، ایک سال جس طرح ہم کہیں گے آپ اس طرح عبادت کریں، اور ایک سال پھر آپ جس طرح کہیں گے ہم لوگ اس طرح عبادت کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ الی آخرہ۔